بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مختار نامہ کی رجسٹریشن کہاں سے کروائی جائے، نوٹری پبلک سے یا پھر سب رجسٹرار سے۔ جب آپ مختار نامہ کو بنوانا چاہتے ہیں یا بنوا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک کوسچن پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو مختار نامہ ہے اس کی رجسٹریشن کہاں سے کروائی جائے۔ اگر یہ خاص ہو تو رجسٹریشن کہاں سے کروائی جائے، اگر یہ مختار نامہ عام ہو تو اس کی رجسٹریشن کہاں سے ضروری ہے۔ کافی سارے پوائنٹس یہاں پر میں نے لکھ لیے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے ایکسپلین بھی کیا جائے اور آپ آسانی سے اس کو سمجھ بھی سکیں۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر پراپرٹی سے ریلیٹڈ موجود ہیں اور نادرہ سے ریلیٹڈ موجود ہیں، آپ ان کو ویو کر سکتے ہیں۔ wasiqanvisi.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو بہت سارے فارمیٹس ملیں گے، چاہے وہ اپلیکیشنز ہیں، دعوے جات ہیں، ریٹ پٹیشن ہیں، انٹرا کورٹ اپیل ہیں، اپیلز ہیں، تو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ نوٹری پبلک سے رجسٹریشن کروائی جائے یا پھر سب رجسٹرار سے رجسٹریشن کروائی جائے۔ تو مختار نامہ چاہے خاص ہے یا پھر عام، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں مختار نامہ عام کو اور خاص کو۔ اگر مختار نامہ خاص میں ایک اسپیسیفک کام کا اختیار دیا جا سکتا ہے، اسپیسیفک امر کا اختیار دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر کورٹ کے میٹرز ہیں تو آپ یہ مختار خاص کو، مختار کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ یہ میرا کورٹ کیس ہے اس کو پرسیو کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا نیا دعویٰ فائل کر سکتے ہیں۔ ایک پرٹیکولر کیس آ گیا، اگر مکان کے بارے میں دن ہے تو آپ یہ میرا مکان ہے، اس کو صرف آپ کرائے پر دے سکتے ہیں، کرایہ وصول کر سکتے ہیں۔ اگر مکان سے متعلق کوئی نقشہ اپروو کروانا ہے تو ایک پرٹیکولر چھوٹے چھوٹے لمیٹڈ اختیارات دیے جا سکتے ہیں مختار نامہ خاص میں۔ وہ آپ اس میں بیچنے کا بھی اختیار دے سکتے ہیں کہ یہ ایک پراپرٹی ہے، اس کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ لیکن مختار عام میں ایک جنرل سے اختیارات دیے جا سکتے ہیں کہ اس کو چاہے وہ بیچے، رکھے، سرنڈر کرے، تعمیرات کرے، نقشہ اپروو، بہت سارے ایک جنرل وسیع اختیارات اس میں دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے کہ جو مختار نامہ عام ہوگا اس میں بیچنے کا اختیار لازمی ہوگا، حالانکہ مختار نامہ خاص میں بھی ایک پراپرٹی، کوئی مکان، دکان، فلیٹ کو بیچنے کا بھی اختیار دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہوگی مختار نامہ عام یا خاص کی۔ اگر مختار نامہ عام ہے یا خاص تو سمپل اس کی ہیڈنگ سے آپ دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس مختار نامہ کی رجسٹریشن سب رجسٹرار سے کروائی جائے یا نوٹری پبلک سے بھی اس کی سٹیمپ کروانے سے یا اس کی وہاں سے رجسٹریشن کروانے سے کام چل جائے گا۔ یہ جاننے کے لیے کہ مختار نامہ کی رجسٹریشن سب رجسٹرار سے کروائی جائے یا نوٹری پبلک سے، تو اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس مختار نامہ میں کون سے اختیارات دیے گئے ہیں۔ تو اختیارات اگر دیے گئے ہیں تو اس کو دیکھا جائے گا اور اس پر کے بعد آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اس کی رجسٹریشن کہاں سے کروائی جا سکتی ہے۔ پھر انہی اختیارات کی ہی بنیاد پر جب آپ سٹیمپ پیپر اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ڈیوٹی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آپ کے کون سے اختیارات ہیں، آپ اس کے حساب سے وہی پرٹیکولر جو فارمیٹ ہے، جو اس کا کوڈ ہے پاور آف اٹارنی کا، وہ اپلائی کرتے ہیں۔ اور اسی حساب سے اس پہ اسٹامپ ڈیوٹی لگتی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ای اسٹیمپنگ کی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ میں نے جیسے ڈسٹرکٹ، تحصیل، سلیکٹ والی نان جوڈیشل، اب جب ہم پاور آف اٹارنی بنوانا چاہتے ہیں تو میں پاور آف اٹارنی یہاں پہ سرچ کرتا ہوں تو آپ کو بہت سارے پاور آف اٹارنی ملیں گے۔ یہاں پہ کسی بھی جگہ اسپیشل پاور آف اٹارنی، جنرل پاور آف اٹارنی نہیں لکھا، سمپل کوڈ لکھے ہیں 48A، 48B، 48BB، ایسے کچھ لکھے ہیں۔ میں بلکہ اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ اس کو بک اوپن کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں 1، 2، 3 اور 4 اقسام کی پاور آف اٹارنی یہاں پر موجود ہیں۔ کسی کی جگہ 500 روپے کا اسٹامپ لکھا ہے، یہاں پہ 25 روپے رجسٹریشن چارجز ہیں، 3% اسٹامپ اس کی ویلیو ہے پراپرٹی کی، اس پہ لگ سکتے ہیں اگر پاور آف اٹارنی بنا۔ لیکن مقصد کیا ہے وہ ایک اس میں چیز دیکھی جاتی ہے، 500 روپے رجسٹریشن ہے، 1000 روپے رجسٹریشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1200 روپے کا اسٹامپ پیپر وہ بھی یہاں پہ آپشن ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں 1200 روپے کا اسٹامپ پیپر اور 25 روپے اس کی رجسٹریشن فیس چارج ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2% کا بھی آپشن ہے کہ اگر پراپرٹی کی ویلیو 2% ہے، جتنی بھی ویلیو ہے اس کا 2% اس پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اختیارات کون سے ہیں، آپ کس کو اختیارات دے رہے ہیں،
پیسے وصول کیے ہیں نہیں. اگر کوئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص بیزی ہوتا ہے تو اپنے بھائی کو اختیار دے دیتا ہے, تو اس کے لیے الگ کیٹیگری ہے, اس کے لیے سمپل 1200 روپے کا اسٹامپ پیپر لگے گا پلس رجسٹریشن فیس لگے گی. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ آپ کو پراپرٹی بیچ دی ہے, کسی بندے کو بیچ دی ہے, تو اس صورت میں 3% لگے گی. تو اس طرح یہ کیٹیگریز مختلف ہو سکتی ہیں, اور ہر ایک کے لیے الگ الگ جو فارمیٹ جو ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے کوڈ سلیکٹ کرنا پڑے گا. تو یہ تو ہوگی بات. اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس مختار نامہ کی رجسٹریشن سب رجسٹرار دفتر میں کروانا ضروری ہے. اب یہاں پہ اگر تو وہ ہر مختار نامہ چاہے عام ہے چاہے خاص, لیکن اس مختار نامہ میں اگر تو کسی اموویبل پراپرٹی غیر منقولہ جائیداد جیسا کہ پلاٹ, دکان, مکان, فلیٹ, پلازا, اس کو فروخت کرنے کا, دستبردار ہونے کا, ہبہ کرنے کا, وقف کرنے کا, یا کسی بھی طرح سے حقوق ملکیت کو ٹرانسفر کرنے کا اختیارات دیے گئے ہوں, تو اس کی رجسٹریشن کروانا ضروری ہے, مینڈیٹری ہے. اس کی رجسٹریشن کے بغیر آپ کا یہ جو مختار نامہ ہے, بے شک وہ خاص ہے, بے شک وہ عام ہے, یہ اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی, یعنی اس پر آپ سیل وغیرہ نہیں کر سکتے. اور چونکہ اس میں سیل کے اختیارات ہیں. اگر تو اب یہ تو ہو گیا سمپل ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن کہ آپ نے اس کی رجسٹریشن لازمی کروانی. بے شک مختار نامہ خاص ہی لکھا ہوا اوپر, لیکن بیچ میں اس میں کہیں جگہ سیل کے اختیارات دیے گئے ہیں, تو آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی بھی اس حساب سے پے کرنی پڑے گی, اور اس کی رجسٹریشن بھی مینڈیٹری ہے. لیکن اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ کس مختار نامہ کی رجسٹریشن یا صرف تصدیق نوٹری پبلک سے بھی کروائی جائے تو کام چل جاتا ہے. اب کوئی بھی مختار نامہ ہو جس میں کسی بھی غیر منقولہ یعنی اموویبل پراپرٹی کو بیچنے, دستبردار کرنے, وقف کرنے, یا کسی بھی جو اونرشپ رائٹس ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیارات نہیں دیے گئے ہوں, بلکہ کوئی اور اختیارات دیے گئے ہوں, کوئی آپس کے فیملی میٹرز ہیں, کوئی کورٹ کیس ہے, کوئی بھی ہے فیملی میٹر ہے, بینکنگ کا کیس ہے, دیوانی کیس ہے, اس میں آپ اختیارات دیتے ہیں کہ یہ میرے خلاف کیس فائل ہوا ہے یا میں نے کرنا ہے, اس کا اختیار دیتے ہیں. اگر آپ کو ہائرنگ کا چیک وصول کرنا ہے, کوئی ایسے بھی میٹر ہوتے ہیں جو سالانہ چیک وغیرہ اگر آتے ہیں, تو اس کے آپ اختیار دے سکتے ہیں کہ یہ چیک میرے بہاف پر چیک وصول کر سکتا ہے. یا اس کے علاوہ اور گاڑی کا اختیار دیا ہے کہ یہ گاڑی میں نے اس پرچیز کی ہے, اس کی جو ہے وہ رجسٹریشن کروا سکتا ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے, اس کو چلا سکتا ہے کہیں بھی پاکستان میں. تو وہ جو اختیارات ہیں, لیکن اس میں بیچنے کا اختیار نہیں ہوگا اموویبل پراپرٹی کا, تو اس کی رجسٹریشن آپ مینڈیٹری نہیں ہے سب رجسٹرار کے پاس. آپ سمپل اس کو نوٹری پبلک سے اسٹیمپ لگوا دیں, یا اگر آپ اس کو وہاں سے رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں نوٹری پبلک سے, وہ آپ سے کچھ 500-400 روپیہ لے سکتے ہیں اور اس کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس مختار نامہ کی بھی رجسٹریشن ڈیمانڈ کرتے ہیں, جس کی قانون کی نظر میں رجسٹریشن مینڈیٹری نہیں ہے. جس چیز کی قانون میں جس مختار نامہ کی رجسٹریشن مینڈیٹری ہے وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. اگر کسی پراپرٹی کو اموویبل پراپرٹی کو بیچنے کا اختیار, وقف کرنے کا یا اونرشپ رائٹس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہو, تو اس کی صرف رجسٹریشن مینڈیٹری ہوتی ہے, لیکن باقیوں کی آپ مینڈیٹری نہیں ہے. لیکن چونکہ ڈپارٹمنٹس کی مرضی ہے, یا تھوڑا سا وہ اپنی سیف سائڈ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ رجسٹر کریں, تو پھر آپ اس کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. ایک اور بات بتاتے چلوں کہ ہر وہ مختار نامہ چاہے اس کی رجسٹریشن مینڈیٹری ہے چاہے نہیں ہے, لیکن آپ اس کو سب رجسٹرار سے رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں.